اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں کے خون سے نئی زندگی۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، ماں کے پیٹ میں موجود بچہ نہ تو اپنی غذا کے لیے کوشش کر سکتا ہے، اور اگر کسی تکلیف میں مبتلا ہو جائے تو اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا، نہ کسی چیز سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے اور نہ اپنی کسی مشکل کو دور کر سکتا ہے۔ اس وقت ماں کے جسم کا خون اس بچے کی طرف جاری ہوتا ہے اور اسے غذا فراہم کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس طرح پانی نباتات کو غذا فراہم کرتا ہے۔ پودے بھی پانی کے بغیر غذا استعمال نہیں کر سکتے۔ ماں کا خون بچے کو اس وقت تک فراہم ہوتا رہتا ہے جب تک اس بچے کی خلقت پوری نہیں ہو جاتی اور اس کے بدن کی جلد اس قابل نہیں ہو جاتی کہ ہوا کا مقابلہ کر سکے، اور اس کی آنکھ اس قابل نہیں ہو جاتی کہ روشنی کو دیکھ سکے۔ نوٹ: بچے کی جلد اور ہوا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ بچہ اس وقت تک پیدا نہیں ہوتا جب تک اس کی جلد ہوا کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہو جاتی۔ ممکن ہے اس سے مراد فضا کا دباؤ یا ایٹماسفیرک پریشر ہو۔ فضا کا دباؤ ہر انسان کو ہر طرف سے اتنے وزن سے دبا رہا ہوتا ہے جتنا وزن ایک لاری یا بس کا ہو سکتا ہے، لیکن اتنا ہی دباؤ جسم کے اندر سے باہر کی طرف پڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر اندر کا دباؤ کم ہو جائے تو پورا جسم اندر کی طرف پچک سکتا ہے۔ ممکن ہے اس سے مراد ہوا میں موجود جراثیم ہوں۔ اگر بچے کے خون میں وہ اینٹی باڈیز موجود نہ ہوں جو اسے دنیا میں آتے ہی ہر طرف موجود وائرس اور بیکٹیریا وغیرہ سے محفوظ رکھتی ہیں، تو بچہ پیدا ہونے کے بعد چند دنوں میں موت کا شکار ہو سکتا ہے۔ یہ اینٹی باڈیز پہلے ماں کے خون اور پھر دودھ کے ذریعے بچے کو فراہم ہوتی ہے اور اسے فوری تحفظ فراہم کرتی ہے۔